واٹ ربش، شادی کی پہلی رات ہے، تمہاری طبیعت کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ تمہارے گھر والے کتنے جاہل ہیں جو تم سے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے سے پہلے تمہیں پیریڈس کی ڈیٹ نہیں پوچھی۔ وہ اس سے چینج کرتا لائٹ آف کر کے سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، آئرہ کمرے میں نہ تھی۔ اس نے کمرے سے باہر دیکھا تو وہ لان میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اچھا، تو یہ ڈرامہ مجھ سے کرنے کی خاص وجہ کہ کسی اور کو پسند کرتی تھی جو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا؟ ساحل آئرہ کو خوفزدہ چہرہ دیکھ کر شک میں مبتلا ہوا۔ آئرہ رونے لگی۔ نہیں پلیز، کیا نہیں؟ وہ اسے لان سے ہی اٹھاتا کمرے میں لے گیا، غصے سے جا کے بیڈ پر بٹھا۔ میرے ساتھ جھوٹ، سزا تو دوں گا۔ رات کے ڈھلتے سائے اور کمرے میں پھیلی مدھم روشنی اس تناؤ کو کم کرنے میں ناکام تھی جو ساحل کے چہرے پر آیا تھی۔ پھولوں کی مہک جو ایک نئی زندگی کی خوشبو ہونی چاہیے تھی اس وقت ساحل کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ واٹ ربش، ساحل کی دھاڑ نے کمرے کے سکون کو چیر کر رکھ دیا۔ آئرہ جو بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی اس کی آواز پر کام کر رہ گئی۔ وہ بے اختیار خود میں مزید سمٹ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہے تمہاری اور تمہاری طبیعت کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ ساحل نے ہاتھ میں پکڑی ٹائی صوفے پر پٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور تضحیک نمایاں تھی۔ تمہارے گھر والے کتنے جاہل ہیں جو تم سے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے سے پہلے تمہارے پیریڈس کی ڈیٹ نہیں پوچھی؟ یا پھر یہ سب ایک سوچے سمجھی پلاننگ ہے؟ آئرن نے لرزتے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ساحل، میری بات سنیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اچانک بس مجھے تمہاری کوئی منطق نہیں سننی۔ اس نے حقارت سے اسے دیکھا اور تیزی سے اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ الماری کے پٹ اتنی زور سے بند کیے کہ آئرہ کی سسکی نکل گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے جھٹکے سے لائٹ آف کی اور بیڈ کے دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گیا۔ سو جاؤ اور میری نیند خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندھیرے کمرے میں آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ خواب تو نہ تھا جو اس نے اپنی ازدواجی زندگی کے لیے دیکھا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی، ان دونوں کے بیچ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی، ایک ایسی تلخی جنم لیا جس نے ان کے بیچ اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دی۔ صبح کی پہلی کرن ابھی افق پر نمودار ہی ہوئی تھی کہ ساحل کی آنکھیں کھل گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے پہلو بدلا تو دیکھا کہ بیڈ کی دوسری طرف سائیڈ خالی تھی۔ تکیہ ویسے ہی رکھا تھا جیسے رات کو تھا، مگر آئرہ وہاں نہیں تھی۔ کہاں مر گئی یہ لڑکی؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے گھڑی دیکھی، ابھی فجر کا وقت تھا۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ کی کیفیت میں بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ پورے لاؤنج میں سناٹا تھا۔ جب اس کی نظر کھڑکی سے باہر لان پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ ٹھنڈی اوس اور مدھم روشنی میں سبز گھاس پر جائے نماز بچھایا آئرہ سر بسجود تھی۔ اس کے سفید دوپٹے کا آنچل ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ نہایت خشوع و خضوع سے فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ ساحل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے یہ سب ایک ڈھونگ محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا لان میں پہنچا۔ آئرہ ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی کہ ساحل کی رعبدار شخصیت اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اچھا، تو یہ ڈرامہ مجھ سے کرنے کی کیا خاص وجہ؟ ساحل کی طنزیہ آواز نے آئرہ کے ہاتھ لرزا دیے۔ آئرہ نے جلدی سے سلام پھیرا اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے اور رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ ساحل، آپ؟ ہاں میں۔ کیوں، تمہیں کسی اور کی توقع تھی؟ ساحل نے اس کے قریب جھک کر اس کا بازو سختی سے جکڑا۔ یہ تقویٰ، یہ پارسائی، کیا یہ سب اس لیے ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ بولو، کیا کسی اور کے لیے خود کو بچا رہی ہو جو مجھے ہاتھ تک نہیں لگانے دیا؟ آئرہ کا رنگ فاق ہو گیا۔ خوف اس کے چہرے پر صاف پڑ سکتا تھا۔ نہیں ساحل، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو بھئی سب کیا ہے؟ رات کو وہ بہانے بنانا اور اب یہ نماز پڑھنے کا ڈرامہ کرنا؟ آخر سچائی کیا ہے؟ ساحل کی گرفت اس کے بازو پر مزید مضبوط ہو گئی۔ تمہاری خاموشی اور یہ خوفزدہ چہرہ خود گواہی دے رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے آئرہ۔ آئرہ کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ نہیں پلیز میری بات تو سنیں، وہ منمنائی۔ کیا نہیں؟ اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ ساحل نے ایک زوردار جھٹکے سے سلان سے اٹھایا۔ آئرہ کا پاؤں جائے نماز میں الجھا مگر ساحل نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے کے اندر لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے آئرہ کو غصے سے پیٹ پر پٹک دیا۔ آئرہ بیٹھ کے کچھ ان سے جا ٹکرائی۔ میرے ساتھ جھوٹ بولا تم نے، مجھے دھوکہ دیا؟ اس پر جھکا۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند تھی۔ تم نے میرے جذبات، میری عزت اور اس رشتے کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر تمہیں کوئی پسند تھا تو پہلے بتاتی، اس طرح نکاح کے نام پر میرے گلے نہ پڑتی۔ ساحل میں قسم کھاتی ہوں ایسا کچھ نہیں۔ آئرہ نے ہاتھ جوڑے، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ خاموش، اب تمہاری کوئی قسم معتبر نہیں رہی۔ ساحل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ تم نے جو کھیل کھیلا ہے اب اس کا انجام بھی دیکھو گی۔ تم نے مجھے رد کیا ہے نا، اب اسی سزا تو میں تمہیں دوں گا۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ساحل ملک سے جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔
آئرا نے اسے التجا بھری نظروں سے دیکھا، مگر ساحل کی نظروں میں اس وقت صرف انتقام اور بے یقینی کا زہر گھلا تھا۔ سزا کا اعلان ہو چکا تھا اور آئرا کی زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ آئرا کا تعلق ایک نہایت شریف اور درمیانی طبقے سے گھرانے سے تھا۔ اس کے والد اکبر صاحب ایک محنتی اور اصول پسند انسان تھے۔ اس کے گھر میں 5 بہنوں کی چہچہاٹ تھی۔ آئرا سب سے بڑی تھی، اس کے بعد 3 بہنیں اور پھر سب سے آخر میں ایک بھائی تھا۔ 4 بیٹیوں کے بعد جب گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اکبر صاحب اور ان کی بیوی خوشی سے نہال ہو گئے۔ یوں تو انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں اور بیٹے میں رتی برابر فرق نہیں رکھا، لیکن ہمارے معاشرے کی طرح ان کے دل کے کسی کونے میں بھی ایک بیٹے کی خواہش ضرور چھپی تھی، جو بالآخر پوری ہو گئی۔ سب سے بڑے ہونے کی وجہ سے آئرا گھر میں سب سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار تھی۔ وہ نہ صرف اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی بلکہ اپنی چھوٹی بہنوں اور بھائی کا بھی بہت خیال رکھتی۔ قدرت نے اسے بے پناہ حسن سے بھی نوازا تھا۔ اس نے رنگت اپنی ماں سے پائی تھی اور جو دودھ جیسی سفید اور صاف تھی، جبکہ اس کے نین نقش بالکل اپنے والد جیسے تھے، تیکھے اور پرکشش۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حسن میں مزید نکھار آتا گیا۔ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ جو ایک بار دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آئرا نے ابھی میٹرک کے امتحانات دیے ہی تھے، اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ محلے کی عورتیں، رشتے دار اور جاننے والے ہر کوئی اس چاند سی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ ایک شام جب اکبر صاحب کام سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ایک رشتے کا ذکر چھیڑا۔ سنیے، آج محلے والی خالہ آئی ہیں، وہ اپنے بھتیجے کے لیے ہماری آئرا کا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ لڑکا سرکاری محکمے میں کلرک ہے، گھر بھی اپنا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ بچی جوان ہے، فرض ادا کر دیتے ہیں۔ اکبر صاحب نے چائے کا کپ میز پہ رکھا اور سنجیدگی سے بولے، دیکھو بیگم، آئرا میری پہلی اولاد ہے، مجھے اسے بوجھ سمجھ کر سر سے نہیں اتارنا۔ میں پرانے خیالات کا آدمی نہیں ہوں کہ بیٹی نے میٹرک کر لیا تو چلو جی اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ آج کل کا دور اور ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، لیکن پڑھائی تو وہ شادی کے بعد بھی کر سکتی ہے نا؟ سائمہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، شادی کے بعد کی ذمہ داریاں لڑکی کو کچھ اور سوچنے نہیں دیتی۔ میں اسے اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا تاکہ کل کو زندگی میں کوئی اور اونچ نیچ ہو جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو میری بیٹی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ خود مختار ہو، اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے قابل ہو۔ اس لیے تم ان خالد سے معذرت کر لو، ابھی میری بیٹی پڑھے گی۔ اکبر صاحب کے اس مضبوط فیصلے نے آئرا کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ اس کا کوئی رشتہ طے نہیں کیا گیا۔ آئرا نے بھی اپنے والد کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی اور دل لگا کر پڑھائی کی۔ اس نے شاندار نمبروں سے BS مکمل کیا اور جلد ہی اسے ایک قریبی کالج میں لیکچرر کی جاب مل گئی۔ کالج کا ماحول اس کے لیے نیا تھا، لیکن وہ جلد ہی اس میں ڈھل گئی۔ وہیں اس کی ملاقات سمیرا سے ہوئی، جو اسی کالج میں کانٹریکٹ بیس پہ پڑھانے آئی تھی۔ سمیرا خوش مزاج اور باتونی لڑکی تھی، دونوں میں جلد ہی اچھی دوستی ہو گئی۔ بریک کے دوران دونوں کینٹین پر بیٹھتی اور ڈھیروں باتیں کرتی۔ ایک دن سمیرا نے آئرا کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یار آئرا، تم اتنی پیاری ہو، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کسی میگزین کی ماڈل میرے سامنے بیٹھی ہے۔ تمہاری تو اب تک شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ آئرا ہنس پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میرے بابا کہتے ہیں کہ پہلے اپنا کیریئر بناؤ، اور ویسے بھی میں ابھی ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ سمیرا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دیکھو آئرا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل میں اپنے بھائی ساحل کے لیے تمہارا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں۔ ساحل میرا اکلوتا بھائی ہے، بہت سلجھا ہوا اور محنتی۔ اس کا گارمنٹس اور ای-کامرس کا اپنا بزنس ہے جو بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اللہ چاہا تو وہ جلدی اپنی فیکٹری بھی لگا لے گا۔ ہمارے گھر والوں کو تم جیسی ہی بہو کی تلاش تھی۔ تم کہو تو میں اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں؟ آئرا سے اچانک پیشکش پر تھوڑی گھبرا گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے بولی، سمیرا، تم میری بہت اچھی دوست ہو، لیکن تم جانتی ہو کہ ہمارے گھر میں یہ فیصلے میرے والدین کرتے ہیں۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں اور نہ ہی میں کچھ کہہ سکتی ہوں۔ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے کہو کہ وہ میرے والدین سے بات کریں۔ جو میرے بابا کا فیصلہ ہوگا بس وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ سمیرا آئرا کی سعادت مندی پر بہت زیادہ مزید خوش ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر جا کر بات کی اور پھر سمیرا کے گھر والے باقاعدہ رشتہ لے کر آئرا کے گھر آ گئے۔ اکبر صاحب نے تسلی بخش چھان بین کی۔ ساحل کا کردار اچھا تھا، کاروبار چمک رہا تھا اور لڑکا خود بھی ذمہ دار تھا۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے ساحل اور آئرا کا رشتہ طے پا گیا۔ ساحل کے گھر والے چاہتے تھے کہ شادی جلد از جلد ہو جائے، لیکن آئرا نے اپنی والدہ سے کہہ کر 6 ماہ کا وقت مانگ لیا۔ امی، میرا کالج کے ساتھ ابھی 6 ماہ کا کانٹریکٹ باقی ہے، میں اسے بیچ میں نہیں چھوڑ سکتی، اور ویسے بھی شادی کے بعد میرا جاب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں اپنا پورا وقت اپنے نئے گھر کو دینا چاہتی ہوں، اس لیے پلیز شادی 6 ماہ بعد رکھیں۔ آئرا نے اپنے ماں کو سمجھایا اور یوں 6 ماہ کا وقت طے ہو گیا۔ وقت
پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ 6 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ہر طرف چہل پہل، کپڑوں کی خریداری اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آئرہ کے کزنس اور سہیلیاں گھر پر ہی ڈیرے ڈالے ہوئے تھیں۔ سارا دن ہنسی مذاق، ڈھولے کی تھاپ اور گیتوں کے گونج میں گزرتا۔ شادی سے محض 2 دن قبل سب لڑکیاں آئرہ کے کمرے میں بیٹھی مہندی لگا دی تھی۔ باتوں کا موضوع ظاہر ہے کہ آئرہ کی ہونے والی شادی اور اس کی نئی زندگی تھی۔ آئرہ کی ایک کزن فضا، جو مزاجاً تھوڑا شوخ اور منہ پھٹ تھی، اس نے آئرہ کو چھیڑتے ہوئے کہا، ہائے آئرہ، تو اتنی معصوم اور بھولی والی ہے، مجھے تو سوچ کر ہی ڈر لگ رہا ہے کہ تو شادی کے بعد کیا کرے گی۔ آئرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ ساحل اچھے انسان ہے، سمیرا نے بتایا تھا۔ فضا نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ارے میری بھولی فاختہ، لڑکے دور سے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں نے تو سنا ہے کہ شادی کی پہلی رات لڑکوں پر جیسے کوئی بھوت سوار ہو جاتا ہے، وہ لڑکیوں کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ انہیں لڑکی کی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی اسے جذبات کا، انہیں تو بس اپنے مطلب سے کام ہوتا ہے۔ تم جیسی نازک سی لڑکی یہ سب کیسے برداشت کرے گی؟ یہ سن کر آئرہ کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تیرنے لگا۔ کمرے میں بیٹھی دوسری کزنس اور دوستیں جو کچھ زیادہ سمجھدار بن رہی تھیں، وہ بھی فضا کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ایک سہیلی نے کہا، ہاں یار فضا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مردوں کا کوئی بھروسہ نہیں، انہیں بس لڑکی کی جسم سے غرض ہوتی ہے، محبت تو بہت بات کی بات ہے۔ آئرہ کے تو جیسے طوطے اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو ان باتوں کا کچھ پتہ ہی نہیں، میں تو ساحل سے کبھی ملی بھی نہیں۔ تبھی ان میں سے ایک اور کزن فائزہ نے آگے بڑھ کر ایک ایسا مشورہ دیا جو آنے والے دنوں میں آئرہ کے لیے تباہی لے کر آنے والا تھا۔ سنو آئرہ، میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ شادی کے رات ساحل بھائی سے کہہ دینا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ تم کہہ دینا کہ تم پیریڈس آ رہے ہیں۔ آئرہ نے حیرت اور شرمندگی سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے گھورا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ میں اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں؟ ارے سن تو لو پوری بات۔ فائزہ نے اس کا کندھا دبایا۔ اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر تم ایسا کرو گی اور ساحل بھائی نے تمہاری مجبوری کو سمجھ لیا تو تم سے زبردستی نہ کی اور پیار سے پیش آئے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تم سے لائل ہیں، وہ واقعی تم سے اور تمہاری روح سے محبت کرتے۔ فضا نے بھی تائید کی، بالکل، اور اگر انہوں نے تمہاری مجبوری کو نہیں سمجھا، خود کہ اور اپنی مرضی پر قائم رہے تو پھر سمجھ جانا کہ انہیں تم سے نہیں، صرف تمہارے وجود اور تمہارے حسن سے محبت ہے۔ یہ ان کا محبت کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اور تم بھی بچ نکلو گی پہلی رات کی اس ساری گھبراہٹ سے۔ یہ باتیں یوں تو ان لڑکیوں کے لیے محض ایک مذاق اور تفریح تھی، لیکن معصوم آئرہ کے دل پہ یہ الفاظ پتھر کی لکیر بن کر نقش ہو گئے۔ اس کے لاشعور میں یہ خوف اور یہ غلط فہمی جنم لینے لگی کہ واقعی مرد صرف جسم کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اس نے اس بیوقوفانہ مشورے کو اپنے لیے ایک ڈھال سمجھ لیا، اور پھر وہی ہوا۔ شادی کے رات جب ساحل قریب آیا تو گھبراہٹ اور خوف کے مارے آئرہ نے وہ جھوٹ بول دیا جو اس نے اپنی سہیلیوں سے سیکھا۔ اسے لگا تھا کہ ساحل مسکرا کر کہے گا، کوئی بات نہیں آئرہ، تم آرام کرو، لیکن حقیقت اس کے تصور سے بالکل برعکس اور بھیانک نکلی۔ ساحل کا غصہ دیدنی تھا۔ وہ ایک تو آئرہ کے گھر والوں کو جاہل کہہ رہا تھا اور اوپر سے آئرہ پر شک کر رہا تھا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے۔ آئرہ مزید پریشان ہو کر رہ گئی۔ اسے اب بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس سے کتنی بھیانک غلطی ہو گئی ہے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سزا تو دوں گا۔ ساحل کی یہ الفاظ آئرہ کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ ساحل نے اس کی ایک نہ سنی۔ آئرہ کے ہاتھ جڑے رہ گئے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہتی رہیں۔ وہ التجائی کرتی رہی کہ ساحل مجھے معاف کر دیں، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن ساحل کے سر پر غصے اور شک کا بھوت سوار تھا۔ اس کی انا مجروح تھی۔ اس نے آئرہ کی کسی التجا، کسی سسکی، کسی آنسو کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے بے دردی سے آئرہ کے جذبات کو رون ڈالا۔ اس نے زبردستی، سختی اور بغیر کسی احساس کے اپنا حق وصول کیا۔ آئرہ کے لیے وہ لمحات کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ جس رشتے کی بنیاد محبت، نرمی اور اعتماد پر رکھی جانی تھی، اس کا آغاز زبردستی، خوف اور آنسوؤں سے ہو رہا تھا۔ اپنے حق چھیننے کے بعد ساحل نے حقارت سے اسے دیکھا، جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ مٹی کا کوئی بے جان کھلونا ہو۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا۔ اس کی سانسوں کی باقاعدہ آواز بتا رہی تھی کہ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف آئرہ کا پورا وجود دکھ رہا تھا۔ اس کی روح تک چھلنی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا منہ تکیے میں چھپا لیا اور اپنی سسکیوں کو دبانے لگی تاکہ ساحل کی نیند خراب نہ ہو۔ تکیہ اس کی طرح آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ دھیرے دل میں رو رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیز اسے تکلیف دے رہی تھی وہ فضا کی کہی ہوئی بات تھی۔ آئرہ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ ساحل کے نزدیک اس کی اس جذبات کی یا اس کی روح کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کے نزدیک صرف اس کے جسم اور اس کے خوبصورت چہرے اور اپنے مردانہ حق کی اہمیت تھی۔
اگر ساحل اسے ذرا سی بھی محبت کرتا یا اس کی عزت کرتا تو وہ اس کا جھوٹ سن کر یا حقیقت جان کر اس طرح درندوں کی طرح پیش نہ آتا، وہ اس کی بات سمجھتا اور سنتا۔ لیکن ساحل نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ویسا ہی مرد ہے جس کا خاکہ اس کی گردن سے کھینچا تھا۔ آئرا نے اپنے بکھرے ہوئے عروسی جوڑے کو اپنے گرد لپیٹا اور گھٹنوں میں سر دے کر خاموشی سے روتی رہی۔ باہر سویرا ہو رہا تھا، لیکن آئرا کی زندگی کی شام ہو چکی تھی۔ اس کے وہ سارے خواب جو اس نے ایک خوشگوار زواج زندگی کے لیے دیکھے تھے، وہ اسے ایک مذاق، ایک جھوٹ اور ساحل کے بے رحم رویے کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب اس گھر میں اس کی حیثیت مزید محض ایک خوبصورت جسم سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ولیمے کی صبح کا سورج طلوع ہوا تو آئرا کے لیے یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، بلکہ ایک بوجھل دن کی شروعات تھی۔ رات کی تلخی، اس کے چہرے کی سردی اور آنکھوں کی سوجن سے صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے آئینہ دیکھا تو اسے اپنی ہی شکل اجنبی محسوس ہونے لگی۔ وہ ساحل ملک کی دلہن تو بن چکی تھی، مگر اس کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ باہر لاؤنج میں مہمانوں اور رشتہ داروں کی گہما گہمی تھی۔ سمیرا، جو اس کی بہترین دوست اور اپنا نند بھی تھی، چہکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ آئرا، میری پیاری بھابھی، اب تک تیار نہیں ہوئی؟ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سمیرا نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر آئرا کی بجھی بجھی آنکھیں دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ آئرا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے تمہاری۔ آئرا نے زبردستی اپنے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ سجائی۔ نہیں سمیرا، بس تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی، ان دنوں کی گہما گہمی اور پھر کل رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے شاید۔ او، میں سمجھ سکتی ہوں۔ سمیرا نے معنی خیزی سے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ ساحل بھائی نے ضرور تمہیں رات بھر سونے نہیں دیا ہوگا۔ خیر اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ولیمہ ہے اور تم نے سب سے پیارا لگنا ہے۔ سمیرا کی بات آئرا کے دل میں نشتر کے درد چبھی۔ وہ کیا جانتی تھی کہ اس کی ہنسی کے پیچھے کیا درد چھپا ہے۔ دوسری طرف ساحل تھا، جیسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ ولیمے کی تقریب میں سب سے زیادہ ہنستا مسکراتا اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے اس نے اسی لڑکی کے جذبات کو پیروں تلے روندا۔ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جو کچھ ہوا اس کا حق تھا اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ ولیمے کی تقریب سے فارغ ہونے کے بعد رسم کے مطابق آئرا کی والدہ سائمہ بیگم اپنی بیٹی کو لینے آئیں۔ یہ مکلاوی کی رسم تھی جہاں دلہن اور دلہا دونوں کو لڑکی کے گھر جانا ہوتا ہے اور وہاں ایک رات قیام کرنا ہوتا ہے۔ سائمہ بیگم نے ساحل کے پاس آ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا ساحل، گاڑی تیار ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ چلے۔ آئرا کے بابا اور چھوٹے بہن بھائی بے صبری سے آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساحل نے گھڑی دیکھی اور نہایت اطمینان سے بولا، آنٹی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ابھی ایک بہت ضروری بزنس میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ کلائنٹ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ فیکٹری کے حوالے سے بہت اہم معاملہ ہے۔ آپ آئرا کو لے جائیں، میں انشاءاللہ کل اسے لینے آ جاؤں گا۔ سائمہ بیگم کا چہرہ تھوڑا لٹک گیا۔ لیکن بیٹا یہ تو رسم ہے اور پہلے مکلاوے پر دلہا کا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اکبر صاحب نے بڑی تیاری کر رکھی ہے۔ ساحل کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی آئی جو صرف آئرا محسوس کر سکی۔ آنٹی میں معذرت کر چکا ہوں، کام پہلے ہے رسم بعد میں کل آ جاؤں گا، بس فائنل۔ آئرا نے ایک نظر ساحل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر رہا ہے تاکہ اسے مزید نیچا دکھا سکے۔ وہ خاموش رہی کیونکہ وہ اپنے میگے والوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ آئرا جب اپنے گھر پہنچی تو اس کی چھوٹی بہنیں اور بھائی اس سے لپٹ گئے، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ سائمہ بیگم ایک ماں تھی، ان سے اپنی بیٹی کی اداسی چھپی نہ رہی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، سائمہ بیگم آئرا کے پاس آئیں جو کھڑکی سے باہر اندھیرے کو تک رہی تھی۔ آئرا، ماں کی پکار پر وہ چونک گئی۔ جی امی۔ سائمہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، میں جب سے تمہیں لے کر آئی ہوں دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ کھوئی سی ہو۔ تمہاری آنکھیں بوجھل ہیں اور تمہارے لہجے میں وہ خوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے؟ کیا ساحل نے کچھ کہا یا وہاں کوئی تکلیف ہے؟ آئرا کا دل بھر آیا۔ اس کا جی چاہا کہ ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار روئے اور بتا دے کہ اس کی بیٹی پر کیا گزری، مگر اسے اپنے بابا کا مان اور بہنوں کا مستقبل یاد آیا۔ اگر وہ آج کچھ بتا دیتی تو اس کے بوڑھے ماں باپ کا سر جھک جاتا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ شادی کی تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، اتنے دنوں سے مسلسل تقریبات تھی نا، اور پھر سچ کہوں تو مجھے آپ سب کی بہت یاد آ رہی تھی۔ پہلی بار گھر سے دور رہی تو دل اداس ہو گیا۔ سائمہ بیگم کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے آئرا کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، بیٹیاں تو ہوتی ہی پرایا دھن ہے، ہمیں بھی تمہاری بہت یاد آئی، سارا گھر خالی خالی لگ رہا ہے، میں تو ڈر رہی تھی کہ
کہیں تم پریشان نہ ہو، لیکن اب تمہاری بات سن کر سکون ملا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور ساحل کے ساتھ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ عائرہ کی جھجکیاں سب کے بندھن میں قید تھی، مگر وہ دل ہی دل میں رو رہی تھی۔ سائمہ بیگم تو مطمئن ہو کر چلی گئیں کہ بیٹی صرف گھر کی یاد میں اداس ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عائرہ کی اداسی کی وجہ گھر کی یاد نہیں بلکہ وہ زخم تھے جو اس کی روح پر لگے۔ رات بھر عائرہ اپنے پرانے کمرے میں لیٹی چھت کو تکتی رہی۔ اسے وہ تمام یادیں یاد آ رہی تھی جو اس کی کزنس نے کہی تھی۔ محبت کا ٹیسٹ لینے کے چکر میں اس نے اپنا سکون برباد کر لیا۔ اسے یہ احساس کھایا جا رہا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنا جیون ساتھی سمجھ کر آئی تھی وہ اتنا سنگدل ثابت ہوا۔ اسے ساحل کے کل آنے کا انتظار تو تھا، مگر اب اس انتظار میں کوئی شوق نہیں بلکہ ایک انجانا سا خوف شامل ہو گیا تھا۔ اگلے روز کا سورج عائرہ کے لیے مزید آزمائش لے کر آیا۔ میکے کا وہ گھر جہاں وہ کل تک خود کو محفوظ سمجھتی رہی اب اسے پرایا لگنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ ساحل کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہوگا، اور اس کا ڈر درست ثابت ہوا۔ دوپہر کے ڈھلتے سائے بھی ابھی آنگن میں پھیلے ہی تھے کہ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ ساحل آ چکا تھا۔ عائرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سائمہ بیگم اکبر صاحب بڑے اتفاق سے باہر نکلے، لیکن ساحل گاڑی سے اترا تو اس کے چہرے پر روایتی داماد جیسی کوئی خوشی یا لحاظ نہ تھا۔ السلام علیکم بیٹا، اندر آئیں، آپ کے لیے خاص اہتمام کیا ہے، اکبر صاحب نے محبت سے کہا۔ ساحل نے ہاتھ ملایا مگر قدم اندر کی طرف نہیں بڑھائے۔ وعلیکم السلام، معذرت چاہتا ہوں انکل، میں اندر نہیں رک سکتا، فیکٹری میں کچھ ضروری کاغذات سائن کرنے ہیں، بس عائرہ کو لینے آیا ہوں۔ سائمہ بیگم حیران رہ گئی۔ ارے بیٹا ایسے کیسے؟ ابھی تو کھانا لگ رہا ہے، آپ کی پسند کے کباب بنے ہیں، کم از کم کھانا تو کھا کر جائے۔ ساحل نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، اس کا انداز اکھڑ تھا۔ امی میں نے کہا نا کام بہت زیادہ ہے۔ عائرہ اگر تمہاری پیکنگ ہو گئی تو جلدی آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عائرہ جو اندر کھڑی یہ سب باتیں سن رہی تھی مجھے قدموں سے باہر آئی۔ اس کے والدین چہروں پر چھائی مایوسی سے تڑپا گئی، مگر وہ بے بس تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ راستے بھر گاڑی میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ ساحل کی نظریں سڑک پر جمی تھی اور جبڑے کھینچے ہوئے تھے، جیسے وہ زبردستی خود پر قابو پائے ہوئے۔ عائرہ سے یہ خاموشی زبردست برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا۔ ساحل، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ساحل نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ ساحل، وہ شادی کی پہلی رات جو میں نے کہا وہ سچ نہیں تھا۔ میری کزن نے مذاق میں مجھے کچھ باتیں سکھائی تھی، میں ڈر گئی تھی۔ میرا مقصد آپ کو دھوکہ دینا یا آپ سے دوری ہونا نہیں تھا، میں بس گھبراہٹ میں۔ خاموش رہو۔ ساحل کی گرجدار آواز نے عائرہ کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دفن کر دیے۔ مجھے تمہاری کسی صفائی میں کوئی دلچسپی نہیں، تم نے جو ڈرامہ رچانا تھا رچا لیا، اب اپنی ان گھڑی کی کہانیوں سے میرا سر مت کھاؤ۔ لیکن ساحل میری بات تو سنیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ عائرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کہا نا چپ رہو۔ ساحل نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ تمہاری ہر بات اب مجھے جھوٹ لگتی ہے، تم جیسی لڑکیاں معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا خوب جانتی ہو۔ ساحل کا یہ تلخ اور اکھڑ انداز دیکھ کر عائرہ کے اندر بھی جیسا کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے دکھ ہوا کہ ساحل نے ایک بار بھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے مانا کہ اس سے غلطی ہوئی، ایک بچگانہ حرکت ہوئی، لیکن کیا اس کی سزا اتنی بڑی تھی؟ کیا ایک شوہر کا ظرف اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سچ بولنے کا موقع بھی نہ دے؟ عائرہ نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن یہ خاموشی اب صلح کی نہیں بلکہ ایک گہری ناراضگی کی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی دونوں کے درمیان وہی سرد مہری قائم رہی۔ عائرہ تو سمیرہ کے پاس بیٹھ گئی اور کافی دیر اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ رات ہوئی تو عائرہ تھکی ہاری بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ساحل اسے بات کرے، اسے منائے یا کم از کم انسانوں کی طرح پیش آئے، مگر ساحل کے ذہن میں تو جیسے کوئی اور ہی جنگ چل رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ جب ساحل بیڈ پر آیا، عائرہ نے کروٹ بدلی، مگر اگلے ہی لمحے ساحل کا سخت ہاتھ اس کے وجود پر محسوس ہوا۔ اس لمحے میں نہ کوئی محبت تھی، نہ کوئی لگاؤ، نہ ہی کوئی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صرف ایک فاتح کا اپنی مفتوح پر غلبہ رہا۔ عائرہ نے سسکتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ ساحل پلیز، آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس طرح مت کریں۔ ساحل اس کی طرف جھکا، اس کی آواز اندھیرے میں ایک سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اگر تم میری نہیں ہو سکی تو میں تمہیں کسی اور کی بھی ہونے نہیں دوں گا۔ تمہارے ذہن میں جو بھی ہے اسے نکال پھینکو۔ تم اپنے آپ کو کسی اور کے لیے بچا کر رکھنا چاہتی تھی نا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ساحل، میں آپ کی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر ایسا شک مت کرے۔ عائرہ کے پاس رونے کی وجہ سے بھاری ہو گئی۔ تم صرف میری ہو اور میری ہی بن کر اس گھر میں رہو گی۔ ساحل نے اس کی التجا کو یکسر مسترد کر دیا۔ تم نے مجھے رد کرنے کی کوشش کی تھی اور اب اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو تم میری ملکیت ہو۔
اس رات آئرہ کا وجود ایک بار پھر پامال ہوا۔ ساحل نے بغیر کسی لحاظ کے اپنا حق وصول کیا، جیسے وہ کوئی انتقام لے رہا ہو۔ آئرہ کی سسکیاں اندھیرے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ سارا وقت اس کے ظلم اور بربریت کو سہتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایسے خوف میں قید ہو گئی ہے جہاں سے رہائی ممکن نہیں۔ ساحل کے نزدیک یہ اس کی جیت تھی، لیکن حقیقت میں وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار رہا تھا۔ اس نے ایک ایسی عورت کا اعتبار کھو دیا جو اس کے گھر کی زینت بننے آئی تھی۔ جب ساحل اسے پامال کر کے بے فکری سے سو گیا تب آئرہ بستر کے ایک کونے میں سمٹی اپنی لٹی ہوئی روح کے ساتھ صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ گھر اب اس کے لیے سکون کی جگہ نہیں، بلکہ ایک ایسی قید گاہ ہے جہاں اسے ہر روز اپنی انا اور اپنی جذبات کی قربانی دینی ہوگی۔ شادی کے اس ایک ماہ نے آئرہ کے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک چھین لی۔ وہ جو کبھی ہنستی مسکراتی گھر بھر کی جان تھی، اب ایک چلتی پھرتی لاش بن کر رہ گئی تھی۔ ساحل کا رویہ دن بدن اگھڑ اور سرد ہوتا جا رہا تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی دونوں کے درمیان میلوں کی مسافتیں حائل تھیں۔ ایک دوپہر جب ساحل آفس جا چکا تھا اور گھر میں خاموشی کا راج تھا، آئرہ لاؤنج میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر فضا کا نام دیکھ کر پہلے تو اس کا جی چاہا کہ کال کاٹ دے، لیکن پھر ایک عجیب سی بے بسی کے تحت اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کیسی ہو ہماری نئی نویلی دلہن؟ فضا کی چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ بڑی مصروف ہو گئی ہو نا، کوئی فون نہ کوئی میسج۔ سناؤ ساحل بھائی کا کیا حال ہے؟ ہمارا بتایا ہوا ٹیسٹ کیسا رہا؟ فضا کا یہ سوال آئرہ کے ضبط کے بندھن توڑنے کے لیے کافی تھا۔ آئرہ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی اور وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ فضا، تم نے کیا کر دیا؟ آئرہ کی آواز ہچکیوں میں گم ہو گئی۔ فضا دوسری طرف پریشان ہو گئی۔ ارے کیا ہوا آئرہ؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے فضا، کچھ بھی نہیں، آئرہ پھٹ پڑی۔ تم لوگوں کی ان فضول باتوں اور اس ٹیسٹ کے چکر میں میری زندگی اجیرن ہو گئی۔ میں تم لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی اور شادی کی پہلی رات ساحل سے وہ جھوٹ بول دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا۔ آئرہ روتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ ساحل نے اس رات مجھ پر ایسا شک کیا کہ ابھی تک وہ زہر اس کے ذہن سے نہیں نکلا۔ اس نے سمجھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ اس نے اس رات مجھ سے وہ بدسلوکی کی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فضا، وہ مجھے اپنی بیوی نہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ اس کے رویے میں نہ کوئی محبت ہے نہ کوئی لحاظ۔ اس نے میرے وجود کو پامال کر دیا اور اب ایک ماہ ہو گیا ہے وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ جب بھی قریب آتا ہے تو صرف اپنا حق جتانے کے لیے کسی بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے۔ آئرہ کی سسکیاں اب بین میں بدل رہی تھیں۔ میں نے اسے سچ بتانے کی اتنی کوشش کی، اسے اپنی مجبوری اپنی خوف سمجھانا چاہا، لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں۔ اس نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے۔ فضا، میں جیتے جی مر گئی ہوں۔ تم لوگوں نے تو ایسا مذاق سمجھا تھا، لیکن اس ایک مذاق نے میرا گھر، میرا سکون، میرا سارا مان، سب کچھ راکھ کر دیا۔ آئرہ اس قدر اپنی تکلیف میں گم تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ساحل اپنی کچھ فائلیں گھر بھول جانے کی وجہ سے واپس آ چکا تھا اور لاؤنج کے دروازے پر ساکت کھڑا اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ ساحل کے قدم وہیں جم گئے، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابیاں اس کی مٹھی میں دب کر رہ گئیں۔ وہ جو پچھلے ایک ماہ سے آئرہ کو ایک بے وفا اور دھوکے باز عورت سمجھ کر اسے سزا دے رہا تھا، آج اسے معلوم ہوا کہ اصل قصوروار تو وہ خود تھا۔ آئرہ کی آواز فون پر ابھی بھی آ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے فضا، اسے لگتا ہے کہ میں نے اسے رد کیا۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے تو اس کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے۔ اب تو میں آئینہ دیکھتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں مجھے اپنی ہی آنکھوں میں اپنی بے بسی نظر نہ آ جائے۔ آئرہ نے فون بند کر دیا اور سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ ساحل خاموشی سے پیچھے ہٹا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کس طرح آئرہ کو بیڈ پر پٹکا، کیسے اس کی سسکیوں کو نظر انداز کیا اور کیسے اسے سزا دینے کے نام پر اس کی روح کو چھلنی کیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ ساحل نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی اپنی نظروں میں اپنی وقت گرنے لگی۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب آئرہ نے سچ بولنے کی کوشش کی تھی اور اس نے اسے خاموش کرا دیا۔ وہ جسے مردانگی سمجھ رہا تھا وہ تو دراصل اس کی اپنی کمزوری اور انا کا خدشہ تھا۔ اسے اپنا وہ جملہ یاد آیا، اگر تم میری نہیں ہو سکی تو میں تمہیں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ اب اسے کسی خنجر کی طرح اپنے ہی سینے میں اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آئرہ تو اس کی تھی ہی، وہ تو پہلے دن سے ہی اسی کی تھی، بس ایک چھوٹے سے ڈر اور کزنس کے بے وقوفانہ مشوروں کی وجہ سے اس نے ایک دیوار کھڑی کی جسے ساحل نے اپنے غصے سے ناقابل عبور بنا دیا۔ ساحل کو محسوس ہوا جیسے وہ زمین میں گڑ رہا ہے۔ وہ شخص جو خود کو بہت کامیاب اور سمجھدار سمجھتا تھا، آج ایک معصوم لڑکی کے سامنے اخلاقی طور پر بالکل دیوالیہ ہو چکا۔
وہ لاؤنج کے اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے عائرہ کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اپنے چھپے دکھ اور حقارت کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ وہ وہیں سے دبے قدموں واپس باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے صرف عائرہ کا جسم حاصل کیا تھا، اس کی روح، اس کی محبت کو تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکا تھا۔ پچھتاوے کی ایک لہر تھی جو اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے ایک لمبی سانس لی۔ عائرہ، مجھے معاف کر دینا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر اسے معلوم تھا کہ معافی اتنی آسانی نہیں ہوگی۔ اس نے جو زخم دیے تھے وہ شاید عمر بھر کے لیے عائرہ کے دل پر نقش ہو چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور کمرے میں نیم تاریکی پھیل چکی تھی۔ عائرہ بیٹھ کے پائیتی سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھی تھی۔ دوپہر کو فضا سے ہونے والی گفتگو نے اس کے زخم ایک بار پھر ادھیڑ کر رکھ دیے۔ وہ رو رو کر ڈھال ہو چکی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں مزید آنسو باقی نہیں تھے۔ وہ بس ایک خالی پن محسوس کر رہی تھی، جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ بچا ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما۔ عائرہ حسب عادت تھوڑا سا سمٹ گئی اور خود کو کسی سخت جملے یا سرد رویے کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیا، مگر آج دروازہ کھلنے کی آواز وہ دروازہ والی درجتی نہیں تھی، بلکہ ایک نرمی، ایک ہچکچاہٹ تھی۔ ساحل کمرے میں داخل ہوا۔ عائرہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ ساحل کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت گلدستہ تھا، جس کی بھینی بھینی خوشبو نے لمحوں میں کمرے کی ہر زدہ فضا کو معطر کر دیا۔ گلابوں کے درمیان ایک چھوٹا سا خوبصورت سفید رنگ کا کارڈ رکھا ہوا تھا۔ ساحل کے چہرے پر آج وہ روایتی غرور، وہ غصہ اور وہ تناؤ نہیں تھا جس کی عائرہ پچھلے 1 ماہ سے عادی ہو چکی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں ایک گہری ندامت، پچھتاوا تھا اور ایک عجیب سی بے چینی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا عائرہ کے قریب آیا۔ عائرہ حیرت اور ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ ساحل، عائرہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ ساحل اس کے بالکل سامنے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے وہ سرخ گلابوں کا گلدستہ عائرہ کی گود میں رکھ دیا۔ عائرہ کی انگلیاں کانپ رہی تھیں جب اس کی نظر اس سفید کارڈ پر پڑی جس پر جیلی حرف میں "I am sorry my love" لکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ عائرہ کی آواز لرز رہی تھی۔ ساحل نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ اپنے اندر کا سارا بوجھ نکالنا چاہتا ہو۔ اس نے دھیرے سے عائرہ کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ یہ پچھلے 1 ماہ میں پہلا موقع تھا جب ساحل کا لمس اتنا نرم، اتنا پرسکون اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ میرے گناہوں کا کفارہ تو نہیں ہو سکتا عائرہ، لیکن یہ میری سچی ندامت کی ایک چھوٹی سی کوشش ضرور ہے۔ ساحل کی آواز بھاری تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بھول اور یہ ایک لفظ سوری اس اذیت کا مداوع نہیں کر سکتے جو میں نے پچھلے 1 ماہ میں تمہیں دی۔ عائرہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو تیرنے لگے۔ آپ آج ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ ساحل نے نظریں جھکا لی۔ کیونکہ آج دوپہر میں کچھ فائلیں لینے گھر آیا تھا عائرہ۔ تم لاؤنج میں فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری اور فضا کی وہ ساری باتیں سن لی۔ یہ سن کر عائرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ گھبرا کر اپنے ہاتھ چھڑانے لگی، لیکن ساحل نے اس کے ہاتھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ نہیں عائرہ، مجھ سے دور مت جاؤ۔ میں نے آج تک تمہیں خود سے دور ہی تو رکھا۔ مجھے آج احساس ہوا ہے کہ میں کتنا اندھا تھا، کتنا کمزور تھا۔ اپنی انا اور اپنے نام نہاد مردانہ غرور میں اتنا اندھا ہو گیا کہ تمہاری آنکھوں میں چھپا خوف اور معصومیت دیکھ ہی نہیں سکا۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ محض ایک بے وقوفانہ مذاق تھا جس نے تمہیں ڈرا دیا۔ میں نے تمہیں صفائی کا موقع دیے بغیر تم پر شک کیا، تمہارے کردار پر سوال اٹھایا۔ ساحل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر عائرہ کے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ عائرہ کے لیے منظر ناقابل یقین تھا۔ وہ ساحل ملک جو کبھی جھکنا نہیں چاہتا تھا، آج اس کے سامنے اپنے آنسو بہا رہا تھا۔ ساحل، عائرہ کا دل پگھلنے لگا۔ مجھے بولنے دو عائرہ، آج مجھے بولنے دو، ساحل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے فون پر فضا سے کہا نا کہ میں تمہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم عائرہ، میں نے تم سے محبت کی تھی، میں تو تمہارے خواب دیکھتا تھا، لیکن جب شادی کی رات تم نے مجھ سے وہ جھوٹ بولا تو میرا غرور مجروح ہوا، میری انا ہرٹ ہوئی۔ مجھے لگا تم نے مجھے رد کر دیا۔ میں اسی انتقام کی آگ میں جلتا رہا اور تمہیں بھی جلا رہا تھا۔ میں نے تم سے تمہارا جسم تو چھین لیا، لیکن تمہاری روح کو رون ڈالا۔ میں ایک شوہر نہیں، ایک ظالم انسان بن گیا تھا۔ عائرہ کی سسکیاں اب آزاد ہو چکی تھی۔ آپ نے مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا ساحل۔ میں بار بار آپ کو سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے چپ کرا دیا۔ میں گھبرا گئی تھی، میں ڈر گئی تھی ان لڑکیوں کی باتوں سے۔ میرا مقصد آپ کو دھوکہ دینا نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان، میں جانتا ہوں۔ ساحل نے آگے بڑھ کر عائرہ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے عائرہ کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ مجرم میں ہوں عائرہ، تم تو بالکل معصوم ہو۔ تم نے تو بس ایک غلط مشورے پر عمل کیا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر تمہیں سزا دی۔
میں نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی، تمہارا سکون برباد کر دیا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ عائرہ جو پچھلے ایک ماہ سے اس سینے کی گرمی اور اس پناہ کے لیے ترس رہی تھی، آج اس حصار میں خود کو دنیا کی محفوظ ترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو ساحل کی شرٹ میں جذب کرتے ہوئے کہا، میں نے تو کبھی آپ سے نفرت کی ہی نہیں ساحل، میں تو بس آپ کے اس ظالم روپ سے خوفزدہ تھی۔ میں تو اس ساحل کو ڈھونڈ رہی تھی جس کے بارے میں سمیرا مجھے بتاتی تھی، جو نرم دل تھا، جو محبت کرنے والا تھا۔ ساحل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پہلے میں لیا، اس کے انگوٹھے عائرہ کے گالوں سے آنسو صاف کر رہے تھے۔ وہ ساحل آج واپس آ گیا ہے عائرہ، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ ساحل تمہیں کبھی رونے نہیں دے گا۔ تمہاری آنکھوں میں اب جو بھی آنسو آئے گا وہ صرف خوشی کا ہوگا۔ ہم اس پچھلے ایک ماہ کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائیں گے۔ ہم اپنی زندگی کی شروعات آج سے کریں گے۔ آج ہماری پہلی رات ہوگی۔ عائرہ نے شرما کر نظر جھکا لی۔ گلابوں کی خوشبو اب ساحل کی قربت کی خوشبو میں مل کر ایک زہر طاری کر رہی تھی۔ ساحل نے مسکراتے ہوئے گلدستے میں سے ایک سرخ گلاب نکالا اور عائرہ کے بالوں میں لگا دیا۔ تم ان گلابوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو عائرہ۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ، اور مجھے معاف کرنے کا اس سے بھی زیادہ شکریہ۔ عائرہ نے مسکراتے ہوئے ساحل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی غصہ یا شک نہیں تھا، بلکہ محبت کا ایک گہرا سمندر تھا جس میں وہ ڈوب جانا چاہتی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ساحل، بس اب مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا۔ عائرہ نے اپنا سر دوبارہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ساحل نے جھک کر عائرہ کی پیشانی پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا اور سرگوشی کی۔ کبھی نہیں، اب تو میری دھڑکن اور دھڑکن دل سے کبھی دور نہیں ہوتی۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں عائرہ۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ عائرہ نے دھیرے سے اعتراف کر لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی، گلابوں کی مہک اور دو دلوں کے ملنے کی یہ خوبصورت گھڑی گواہ تھی کہ ان کی زندگی کا وہ تاریک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ غلط فہمیوں کی دھند چھٹ چکی تھی اور محبت کا چمکتا ہوا سورج ان کی زندگی کے افق پر پوری آب و تاب سے طلوع ہو چکا تھا۔ اب ان کے سامنے صرف خوشیاں تھیں، ایک دوسرے کا ساتھ تھا، اور محبت سے بھری ایک طویل اور خوبصورت زندگی ان کا انتظار کر رہی تھی۔